اسلام آباد ہائی کورٹ اصل میں اس وقت نا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اس حکومت کے لیے, اس نظام کے لیے, کیونکہ عامر فاروق صاحب اکیلے ہو گئے ہیں. باقی 7 ججز ایک طرف ہیں, عامر فاروق صاحب ایک طرف ہیں. عامر فاروق صاحب کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب اگر کوئی کیس ان کے پاس آتا ہے اور وہ کسی اور بینچ میں بھیجتے ہیں, یعنی وہ محسن اختر کیانی صاحب کو تو نہیں بھیجتے, لیکن اگر محسن اختر کیانی صاحب کو بھیجیں یا وہ جہانگیری صاحب کو بھیجیں, میاں گل صاحب کو بھیجیں, بابر ستار صاحب کو بھیجیں, سمن رفعت صاحب کو بھیجیں, ارباب محمد طاہر صاحب کو بھیجیں, اعجاز خان صاحب کو بھیجیں, تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ان ججز کو بھیجتے ہیں تو وہ انٹرم آرڈر میں بڑا آرڈر کر دیتے ہیں. پھر وہ انٹرم آرڈر انٹر کورٹ اپیل میں چیلنج نہیں ہو سکتا, اور جب وہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر جب انٹر کورٹ اپیل میں معاملہ آتا ہے تو عامر فاروق صاحب کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں اور کس جج کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس ایک جج کے فیصلے کو معطل کروں. یہ بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے ان کے لیے. اور اگر وہ کیس خود سنتے ہیں تو پہلے وہ یہی کرتے تھے, ہر کیس اپنے پاس لگاتے تھے, فیصلہ کرتے تھے, لیکن اس سے یہ ہوا کہ عامر فاروق صاحب فیصلہ کرتے تھے, اور جیسے ہی عامر فاروق صاحب فیصلہ کرتے تھے تو اس کے ساتھ ہی عامر فاروق صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہی جب انٹر کورٹ اپیل جاتی تھی دیگر 2 ججز کے پاس, وہ عامر فاروق صاحب کا فیصلہ کالعدم کر دیتے تھے. تو اس وقت بہت بڑا مسئلہ عامر فاروق صاحب اور پورے نظام کے لیے اسلام آباد کورٹ بنی ہوئی ہے کہ عامر فاروق صاحب کو معاملہ بھیجتے ہیں, عامر فاروق صاحب اپنے پاس لگاتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں تو انٹر کورٹ اپیل 2 ججوں کے پاس جاتی ہے, وہ اڑا دیتے ہیں, کسی ایک کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ فیصلہ کرتا ہے تو انٹر کورٹ اپیل میں ان کو دوسرا جج نہیں ملتا, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یعنی اسلام آباد کورٹ میں ڈی سی اسلام آباد کا جو فیصلہ ہے اس کی بہت امپلیکیشنز ہیں, اور ڈی سی اسلام آباد والا جو فیصلہ ہے اور ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچ او والا 6 ماہ 4 ماہ اور 2 ماہ کی سزا والا, وہ جب انٹر کورٹ اپیل میں آیا تو بڑی مشکل سے وہ فیصلہ معطل ہوا. اور گو کہ یہ ایک اس میں حیران کن بات ہے کہ میاں گل صاحب کیسے مان گئے کہ 7 مئی تک عامر فاروق صاحب نے اس کی تاریخ ڈال دی فیصلہ معطل کر کے, کیونکہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ ٹل نیکسٹ ہیئرنگ ہم سسپینڈ کر رہے ہیں, اس سے آگے نہیں, اگلی ہیئرنگ پہ پھر دیکھیں گے. تو عامر فاروق صاحب نے ایک لمبی تاریخ ڈال دی, یہ بہت حیران کن ہے, اور میاں گل صاحب نے بھی اس سے اتفاق کیا. یہ اس سے بڑا ہے, مطلب عامر فاروق صاحب کا تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ یہی کریں گے, میاں گل صاحب کا بہت حیران کن ہے کہ وہ کیسے مان گئے 7 مئی کیا تک. لیکن خیر ایک آدھ جگہ پہ اگر جج صاحب اس طرح کا وہ ریسٹین دکھا رہے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی زیادہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں آئین کے مطابق فیصلے دیے, قانون کے مطابق فیصلے دیے. تو کہیں پہ اگر وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ تنقید زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد عمران خان صاحب سے جو بھی ملاقاتیں کرنے کے لیے اسلام آباد کورٹ جاتا ہے اس کو الاؤ ہو رہا ہے, اس کو اجازت مل رہی ہے. سمن رفعت صاحبہ کے کورٹ ہو, چاہے وہ راجہ عامر عباس صاحب کا کیس ہو, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کیس ہو, یا اسی طرح سے جو یہ اپنا وکلا کی ملاقات والا معاملہ ہو, کسی کا بھی ملاقات والا معاملہ ہو, اس میں یہی ہوتا ہے. اور پھر ابھی ایک کیس میں جو ریمارکس دیے اعجاز اسحاق خان صاحب نے, وہ کچھ ریمارکس تو میں آپ کے سامنے ارباب محمد طاہر صاحب نے دیے ہیں, وہ ریمارکس کچھ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن مین اس ویڈیو کے کومنٹس میں میں ویڈیو پن کر دوں گا. ہمارے دوست ہیں جو ہیئرنگ میں موجود تھے, احتشام کیانی صاحب, انہوں نے بڑی زبردست ویڈیو کی ہے, وہ ویڈیو میں پن کر دوں گا اس ویڈیو ویلاگ میں. اس کے نیچے آپ پن ٹویٹ دیکھیں گے تو اس ٹویٹ کہتا ہوں پن کومنٹ دیکھیں گے, اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ وہ ویلاگ دیکھ سکیں گے جس میں انہوں نے زبردست طریقے سے بتایا ہے. لیکن کچھ میں آپ کو ریمارکس بتا دیتا ہوں. انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے حکم دیا تھا, لیکن وہ نہیں کرائی گئی, تو انہوں نے کہا ویڈیو لنک پہ ملاقات کروا دیں. تو اس پہ بتایا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ جو پنجاب کے جو جیل رولز ہیں وہ اجازت نہیں دیتے, اور ان رولز میں جو ہے وہ ترمیم کرنا پڑے گی. تو انہوں نے پھر پورے نظام کو ننگا کر دیا. انہوں نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ, پولیس سب کٹ پتلیاں ہیں, بندوق کے خوف سے فیصلے کیے جاتے ہیں, 200-300 افسروں کو اس مقصد کے لیے شہید ہونا پڑے گا, پھر نظام ٹھیک ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ملک میں 200 سینئر سول افسر غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. ایک جگہ لکھا ہوا کاغذ ہے, یعنی عدالت جو حکم دیتی ہے وہ لکھا ہوا کاغذ ہے, دوسری جگہ اس کے سر پر بندوق ہے, دوسری طرف اس کے گھر والوں اور اس کے کیریئر کو خطرہ ہے. جب تک 200-300 افسر ایک نظریے کے لیے قربانی نہیں دیں گے یہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا. ہم کیوں یہاں بیٹھے ہیں, ہم تو یہ سب کچھ دکھاوا کر رہے ہیں, ہم تو یہاں بیٹھ کے ڈرامہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں بیٹھ کر ڈرامہ کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جہاں سے جیل حکام کو آرڈرز آ رہے ہیں وہاں سے آنا رک جائیں تو یہ سب ختم ہو جائے گا. جیل حکام اور آر پی او پولیس سب کٹ پتلی ہیں ملک میں. پھر وہی انہوں نے کہا کہ اگر سول افسران اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں تو پھر ملک کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئے گی. انہوں نے کہا کہ تھریٹ کی الرٹ کی وجہ سے 12 مارچ سے جیل میں ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. تو اور یہ انہوں نے کہا کہ کل یہاں پہ
کیا انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو جیل کے اندر زیادہ خطرہ ہے؟ کل اتنا بڑا مارچ ہونے جا رہا ہے، یعنی آج 23 مارچ جو پریڈ ہے ہونے جا رہا ہے، ہزاروں لوگ سڑکوں پر آئیں گے، وی آئی پیز آئیں گے، جہاز اڑیں گے، ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. اس بات پر مجھے نیک نیتی نظر نہیں آئی، وہاں تھریٹ ہے اور یہاں نہیں ہوگا. تو انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے 29 مارچ کو جواب طلب کیا ہے کہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جیل روز میں اجازت نہیں ہے کہ ویڈیو کال پہ ملاقات کروائی جائے، دوسری طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ ویڈیو کال کی اجازت دے دی ہے، تو پھر انہوں نے کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے غیر قانونی کام کیا؟ اس کے حوالے سے بتائیں. یہ کہا ہے انہوں نے اپنا ارباب محمد طاہر صاحب نے. اور انہوں نے جو اب سپرنٹینڈنٹ جیل سے 29 مارچ تک ان سے سپرنٹینڈنٹ جیل سے اور یہ جو ہے اپنا ایڈوکیٹ جنرل ان سے جو ہے وہ جواب طلب کیا ہے. خیر، اسلام آباد ہائی کورٹ والا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ معاملہ واقعی سیریس ہے. وہاں پہ ججز اپنے وہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں، کافی عرصے سے ہو گئے ہیں اور وہ سخت فیصلے کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بندیال صاحب کے دور میں جسٹس بندیال صاحب کے پاس گئے تھے جب چیف جسٹس پاکستان تھے. انہیں بتایا تھا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے آرڈرز کے ساتھ، یہ کر رہے ہیں ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ہمارے ساتھ. پھر اس کے بعد وہ بندیال صاحب کو ملنے کے بعد وہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بھی گئے تھے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد آ جائیں کہ اچھا ایک چیز اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 دن بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں. ایک دن ڈی ایچ اے کے حوالے سے کہ ڈی ایچ اے شہداء کے نام کو آپ بیچ رہے ہیں اور فوج کاروبار کر رہی ہے اور غلط ہے اور یہ وہ. دوسری طرف انہوں نے یہ جو مونال اور یہ مارگلا کی 1000 ایکڑ اراضی جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ فوج کی نہیں ہے اور وہ اس حوالے سے انہوں نے ریمارکس دیے. لیکن دونوں ریمارکس ان کے بڑے تھے لیکن انہوں نے کوئی آرڈر تگڑا نہیں کیا. اور اسی طرح سے شوکت صدیقی صاحب والے کیس پہ بھی آئیں گے کہ اس میں بھی انہوں نے کلین چٹ دے دیا جنرل باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض صاحب کو. اور اچھا اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تھوڑا سا دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ جلدی جلدی میری ایکسٹینشن کروائیں. یہ بھی کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے کہ قاضی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھائیں، کیونکہ قاضی صاحب کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے میری ایکسٹینشن کے معاملے پر. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل 2 تاریخ سے آئینی ترمیم کروا دی جائے تاکہ میری ایکسٹینشن جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل ہو جائے. تو اگر وہ انہیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید تھوڑا سا وہ کر رہی ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے، تو اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ذرا سخت ریمارکس دے کے اور تھریٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کچھ عرصے میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اب آ جائے اس بات پر کہ ایک چیز اور آپ نوٹ کریں کہ 8 فروری کے بعد سے اب تک مین 3-4 گرفتاریاں ہوئیں، جن میں ظاہر ہے وہ لطیف کھوسر صاحب اور سلمان مراج صاحب گرفتار ہوئے، پھر وہ کچھ گھنٹوں میں رہا ہو گئے. عمران ریاض خان صاحب گرفتار ہوئے، وہ 2 سے 3 ہفتوں میں رہا ہو گئے. اسد طور صاحب گرفتار ہوئے، وہ 2 سے 3 ہفتوں میں رہا ہوئے. وہ والی چیز نہیں ہوئی کہ ایک کیس میں باہر نکلیں دوسرے میں گرفتار کر لیا جائے، غائب کر دیا جائے، وہ چیز بھی نہیں ہوئی. یہ ایک بڑی تبدیلی بہرحال 8 فروری کے بعد سے میں نظر آئی ہے. اور اس کے بعد لیکن یہ ضرور ہے کہ اصل تو یہ دیکھنا ہوگا کہ مینڈیٹ چوری کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن گئی ہے اس پہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. کیونکہ میں ابھی ان کے حسنات ملک صاحب کے پڑھوں گا ذرا چیزیں، تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، انفارمیشن ہے. وہ اس لیے میں ان پڑھوں گا کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم کیونکہ پرو عمران خان ہیں تو اس لیے ہمارا موقف ٹھیک نہیں ہوتا. تو ذرا حسنات ملک صاحب کی زبانی سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے حوالے سے حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق صاحب کو جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ دونوں بالکل اس کے اوپر مکمل طور پہ نہ صرف خاموش ہیں بلکہ ایک طرح سے وہ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر اطہر من اللہ صاحب اور مدخل صاحب کو شامل نہیں کیا گیا ملٹری کورٹ والے بینچ میں. اور اسی طرح سے اب آ جائیں کہ یہ جو 9 مئی والا فیصلہ دیا ہے، 9 مئی کی ضمانتیں دی ہیں مدخل صاحب نے سپریم کورٹ نے، اس کا اثر نیچے بھی ہوگا، ہائی کورٹ کے ججز پہ بھی ہوگا اور ٹرائل کورٹ کے ججز پہ بھی بہرحال ہوگا. اور لگتا یہی ہے کہ 8 فروری کے بعد ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تھوڑی سی پی ٹی آئی کو مینیج کرنے کے لیے، تھوڑا سا ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے کچھ کیسز میں ریلیف دلوا رہی ہے. اور دوسرا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنجز اس وقت بہت زیادہ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ 2-3 مہینے ان کو بریتھنگ سپیس ملے. اور عمران خان کا یہ خیال ہے کہ وہ بریتھنگ سپیس سے اسٹیبلشمنٹ اس لیے لینا چاہتی ہے کہ 2-3 ماہ بعد پھر پی ٹی آئی پہ پلٹ کے اس سے بھی تگڑا وار ہوگا جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. یہ عمران خان صاحب کا خیال ہے. اور پھر اسی طرح سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ٹوٹل 106 لوگ رہ گئے ہیں لاہور میں جو جیلوں میں، میاں والی کی فگر میرے پاس نہیں ہے، اور 103 لوگ ملٹری کورٹس کے پاس ہیں. اور یہ ہیں باقی یہ اس پہ پی ٹی آئی مکمل طور پہ خاموش ہے. جو 103 لوگوں کی ضمانتیں وہاں پہ 106 لوگوں کی نہیں ہو رہی کیونکہ جج وہاں پہ تعینات نہیں ہوئے. اس پہ نہ پی ٹی آئی لاہور کورٹ جا رہی ہے، نہ پی ٹی آئی کو پریس کانفرنس کر رہی ہے، نہ کوئی ٹف ٹائم دے رہی ہے، مکمل طور پہ خاموش ہے. اور ایک طرح سے پی ٹی آئی نے بالکل اپنے 9 مئی میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے
ان کو بیچاروں کو بالکل ہی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک لاوارث چھوڑ دیا ہے. چلیں 8 فروری سے پہلے تو سمجھ آتی ہے کہ پوری پارٹی کرش ہو گئی تھی.